معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور سامعین کرام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزادی کی ولادت با سعادت کی جشن کے سلسلے میں۔ اور سب سے پہلے وہ حضرات جو تھوڑی فاصلے سے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا مکمل آغاز کیا جا سکے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بلندر صلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ یقیناً عزیزو، بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ تمام موالیان حیدر کرار جو روضہ کاظمین کے سبزہ پر تشریف فرما ہیں اور اتنے بڑے جشن کا اہتمام ادارہ خادمان بطول کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان تمام مومنین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو اپنے اپنے گھروں میں استعادہ ہیں وہ برائے کرم فرش محفل پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ محفل کا مکمل آغاز ہو چکا ہے اور معزز علماء کرام ڈیش پہ تشریف فرما ہیں، شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں، آپ کی آمد کا انتظار ہے۔ یقیناً عزیزو، یہ فرش محفل پہ بیٹھنا اور بالخصوص شہزادی کی محفل میں بیٹھنا ہر ایک کی تقدیر کا کام نہیں ہے۔ جسے توفیق زہرا ہوتی ہے وہی فرش محفل پہ بیٹھتا ہے۔ تو عزیزو، ہر آدمی کا ایک خیال، ایک سوچ یہ ہوتی ہے قبلہ کی موجودگی میں، ہر آدمی کا ایک سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی فرش بچھے، چاہے وہ فرش محفل ہو چاہے وہ فرش ماتم ہو، ہمارے گھر میں اگر فرش بچھے تو کوئی آئے یا نہ آئے لیکن زہرا ضرور آتی ہیں۔ ہر آدمی کی سوچ یہ ہے کہ بی بی ضرور آتی ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے فرش پہ ضرور آتے ہیں۔ لیکن عزیزو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں فرش بچھائیں تو آپ زہرا کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روضہ کاظمین کے سبزہ پر جشن جناب زہرا کا فرش بچھایا گیا ہے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، بالخصوص گزارش ہے کہ برائے کرم فرش محفل پہ تشریف لے آئیں۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہو چکا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات اپنی آمد کا ثبوت نعرہ حیدری۔ حضرات، بارگاہ معصومین میں خصوصاً بارگاہ حضرت باب الہوائج امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام اور حضرت تقی جواد امام محمد بن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی آمد کے سلسلے میں بطور تبریک و تہنیت ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ ایک صلوات۔ حضرات گرامی، حصول سعادت اور تعمیل حکم کے طور پر اس افتتاحی تقریر کے عنوان سے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر عرض کرنا ہے۔ ابھی فضائل ہمارے برادر مولانا غلام حسین صدف صاحب کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے، صرف اتنی دیر کہ آپ کے اذہان اس محفل کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اور یہ محفل
اس بیوی کی محفل ہے جس کا لقب ہے ام الفضائل، یعنی فضائل کی ماں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں نے آپ کے سامنے صرف حصول سعادت کے لیے جس آیت کو تلاوت کیا ہے اس کو آیہ مودت کہتے ہیں، اور آیہ مودت کے نازل ہونے کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والے پر، ہر اللہ کو ایک ماننے والے پر، ہر نبی کو نبی برحق جاننے والے پر، ہر قیامت پر یقین رکھنے والے پر واجب ہوا کہ وہ جس طرح سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی طرح سے اہل بیت اطہار سے مودت بھی کرے۔ آیہ مودت حکم مودت اہل بیت ہے کہ جس طرح سے ہر کلمہ پڑھنے والے پر عبادت واجب ہے اسی طرح سے ہر کلمہ پڑھنے والے پر اہل بیت اطہار کی مودت واجب ہے۔ لیکن جیسے عبادت کے لیے شرط ہے کہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اگر عبادت معرفت کے بغیر ہوگی تو عبادت عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادتاً عبادت اور ہے، عادتاً عبادت اور ہے، لہٰذا عبادت عادت نہ رہے، عبادت بن جائے، اس کے لیے معرفت ضروری ہے۔ تو جیسے عبادت کو صحیح درجہ عبادت تک پہنچانے کے لیے معرفت ضروری ہے، ویسے ہی محبت اہل بیت کے لیے بھی معرفت ضروری ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ جن کی محبت واجب ہوئی ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ان کی محبت کیوں واجب ہوئی ہے۔ جناب سیدہ معصوم عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مودت کا سبب کیا ہے، جن کی آج شب ولادت ہے، جن کے سلسلے میں جشن منعقد ہے، تو عام طور پر جو تصور ذہنوں میں محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جناب سیدہ پیغمبر اسلام کی بیٹی تھیں اس لیے ان کی مودت واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ یہ عزیزوں رشتے کے حوالے سے محبت یہ عدم معرفت ہے، یعنی جناب سیدہ کی محبت کو صرف رشتے کے حوالے سے ماننا کہ وہ چونکہ نبی کی بیٹی تھیں لہٰذا ان سے محبت کی جائے، تو یہ عدم معرفت ہے۔ معرفت یہ ہے کہ بیٹی بھی تھیں، بیٹی ہی نہیں تھیں۔ ان کی محبت کا جو حکم دیا گیا تو صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی عدالت اور اللہ کے قوانین کے خلاف ہے کہ اللہ جس کی محبت کا حکم دے یا جس کی تعظیم کا حکم دے یا جس کے احترام کا حکم دے تو صرف رشتوں کی بنیاد پر دے۔ دیکھیے دنیا میں رشتوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ جناب آدم ابو البشر بھی ہیں، یعنی سارے انسانوں کے باپ۔ جناب آدم حوا کے شوہر بھی ہیں۔ جناب آدم حابیل و قابیل کے باپ بھی ہیں۔ جب فرشتوں کو جناب آدم کے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس سجدے کے پیچھے کیا راز و کیا سبب تھا؟ اللہ نے حضرت آدم کے سجدے کا حکم کیوں دیا؟ کیا اس لیے حکم دیا کہ میں انسانوں کا باپ بنا رہا ہوں سجدہ کرنا، میں حوا کا شوہر بنا رہا ہوں سجدہ کرنا، حابیل و قابیل کے باپ ہونے کی وجہ سے سجدہ کروایا یا حوا کا شوہر ہونے کی وجہ سے سجدہ کروایا؟ تو جناب آدم کے سجدے کا حکم نہ ابو البشر ہونے کی وجہ سے ہے، نہ شوہر حوا ہونے کی وجہ سے ہے، نہ والد حابیل ہونے کی وجہ سے ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جناب آدم کے سجدے کا جو حکم دیا گیا تو وہ ابو البشر ہونے کی وجہ سے نہیں، انسانوں کا باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک قرآن میں دو سجدوں کا ذکر ہے، ایک وہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا، توجہ سنیے گا، ایک وہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا، ایک اور سجدہ ہے جس کے سلسلے میں حضرت یوسف خواب دیکھ چکے تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ بابا میں نے خواب دیکھا کہ چاند و سورج اور 11 سیارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا تھا بیٹا یہ آپ کی نبوت اور آپ کی حکومت کا اعلان ہے، خبردار اپنے حاسد بھائیوں کو نہ بتائیے گا۔ جناب یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ چاند و سورج اور 11 سیارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بچپن میں خواب دیکھا تھا تو اس خواب کی تعبیر تب مکمل ہوئی کہ جب جناب یوسف تخت حکومت مصر پر آئے اور جناب یعقوب اور یعقوب کی زوجہ اور یوسف کے بھائی دربار میں داخل ہوئے تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ان کو دیکھا سب کے سب سجدے میں گر گئے۔
ایک وہ سجدہ تھا جو فرشتوں نے آدم کو کیا، اب ایک یہ سجدہ ہے جو جناب یعقوب نے، ان کی زوجہ نے، یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کیا۔ مجھے بتائیے یہ سجدہ کیوں کیا؟ یعقوب نے یوسف کو اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے سجدہ کیا، یا ان کے بھائیوں نے بھائی ہونے کی وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ یہاں بھی سجدہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہوا، عہدے کی وجہ سے ہوا۔ آدم کو فرشتوں نے رشتے کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، عہدے کی وجہ سے کیا۔ یعقوب نے یوسف کو رشتے کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، عہدے کی وجہ سے کیا۔ لیجئے اسلام دو ہی گواہیاں تو مانتا ہے، اسلام کی عدالت میں دو ہی گواہیاں چلتی ہیں، دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں۔ فرشتوں نے جو جناب آدم کو سجدہ کیا تو آدمیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ یعقوب نے جو یوسف کو سجدہ کیا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے۔ لیجئے قانون یہ بنا کہ جب بھی کوئی معصوم کسی معصوم کا احترام کرے گا تو رشتے کی وجہ سے نہیں کرے گا، کسی عہدے کی وجہ سے کرے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب بھی کوئی معصوم کسی معصوم کا احترام کرے گا تو رشتے کی وجہ سے نہیں کرے گا، عہدے کی وجہ سے کرے گا۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں نے حضرت آدم کا احترام کیا، سجدہ کیا تو آدمیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ یعقوب نے یوسف کا احترام کیا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے۔ اب اگر معصومہ آئیں اور پیغمبر ان کے احترام کو بلند ہو جائیں تو یہ رشتے کی وجہ سے احترام نہیں کر رہے ہیں، عہدہ سیدہ کی وجہ سے احترام کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے، ارے بھائی وقار صاحب، ارے مولانا بلال کاظمی صاحب، مولانا محسن صاحب، وقار صاحب، اور ارے نجف میاں، آپ لوگ شورائے کرام میں اوپر آئیے، تشریف لائیں، اوپر آ جائیں، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بھائی ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن بہرحال مومنین بھی آ چکے ہیں، شعراء بھی آ چکے ہیں، ابھی ہمارے بعد صدر صاحب بھی تقریر کریں گے۔ اب یہ ہے کہ کتنی دیر کریں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے ابھی ظہر شاید مغرب عشاء کی نماز 1 گھنٹہ پڑھی ہے، تو اب جب یہ عبادت اتنی طولانی ہے تو خطابت کتنی طولانی ہوگی۔ بہرحال اللہ رحم کرے مومنین پر، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ سنیں بس، میں تو تمام کرتا ہوں بات کو، کہ میں عرض کر رہا تھا کہ رشتے کی وجہ سے احترام سیدہ نہیں ہے، عہدے کی وجہ سے۔ یہ بنت رسول اللہ کا احترام نہیں ہے، یہ حجت اللہ کا احترام ہے۔ یہ قانون الہی کے خلاف ہے کہ وہ صرف رشتے کی وجہ سے محبت کا حکم دے۔ اور عزیزوں، دوسرے جناب سیدہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو جناب سیدہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے محترم نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی ایک رشتے کا نام ہے۔ توجہ سنیے گا، اور رشتوں کا آغاز کب سے ہوا؟ پہلا رشتہ کب بنا؟ تو رشتوں کا آغاز جناب آدم کے بعد ہے۔ جناب آدم سے رشتوں کا قافلہ چلا، جناب آدم دنیا کے پہلے باپ بنے، دنیا کے پہلے شوہر بنے، جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ بنی، دنیا کی پہلی ماں بنی، حابیل قابیل دنیا کے پہلے بیٹے بنے۔ تو رشتے شروع ہوئے ہیں جناب آدم کے بعد، اس بات کو توجہ سنیے گا، رشتے شروع ہوئے ہیں جناب آدم کے بعد، رشتے آدم کے بعد ہیں۔ تو اب جس کا وجود آدم کے بعد ہوگا وہ رشتوں کا محتاج ہوگا، لیکن جن کا نور آدم سے بھی پہلے ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب آدم کے بعد سے رشتے شروع ہوئے، اور نور محمد و آل محمد پہلے سے ہے، نور زہرہ پہلے سے، اتنا پہلے سے ہے کہ اب میں کتاب کا نام لیتا ہوں فضائل الزہرہ، اور لکھنے والے کا نام ہے مولانا تنویر صاحب کے پاس کتاب ہے تقی مکرم، ایران سے آئی ہے ترجمہ ہو کے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آدم کے سجدے کے بعد جناب آدم نے حوا سے فخر کیا کہ کون ہے مجھ سے بہتر، اور کون ہے مجھ سے برتر، اور کون ہے مجھ سے بالا، اور کون ہے مجھ سے اعلیٰ کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو جیسے ہی جناب آدم نے یہ فخر کیا، ویسے ہی جبریل بحکم خدا حضرت آدم کے پاس آئے، وہ حضرت حوا کے پاس آئے، کہ خدا حکم دیتا ہے کہ آپ جنت فردوس میں چلیں، ایک اور جنت میں لے گئے،
اور اس کے بعد ایک محل کے سامنے لے جا کے حضرت آدم کو روک دیا اور حکم خدا سنایا کہ اب آپ حوا اس کے اندر جائیں۔ تو آدم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، وہ اس کے اندر کون رہتا ہے؟ تو جبریل نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت اندر تو آج تک میں بھی نہیں گیا، میری منزل بھی در ہے، گھر نہیں ہے۔ کیا سنیں آپ؟ میری منزل بھی در ہے، گھر نہیں ہے، آپ کو حکم خدا ہے، آپ اندر جائیں۔ لکھتے ہیں جیسے ہی جناب آدم اس محل کے اندر گئے تو ایک نورانی منظر دیکھا، نورانی حوریں نظر آئیں، نور کا تخت نظر آیا، ایک نور کی شہزادی نظر آئی، سر پر نور کا تاج نظر آیا، کان میں نور کے بندے نظر آئے، گلے میں نور کا ہار نظر آیا۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، لکھنا علماء کا کام ہے۔ آغائے تقی مکرم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نور شہزادی کو دیکھا تو آدم یہ سمجھے کہ یہی خدا ہے اور سجدے میں گر گئے۔ کیا سنایا؟ آدم نے اس نور کو دیکھا اور سمجھے یہی خدا ہے اور وہ سجدے میں گر گئے۔ تو آواز آئی آدم سجدے سے سر اٹھاؤ، یہ خدا نہیں ہے، نور سیدہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ فرمایا آپ نے سجدے میں گر گئے، آواز آئی سجدے سے سر اٹھائیے، یہ نور سیدہ ہے۔ اب جو سجدے سے سر اٹھایا، بی بی کی زیارت کی تو پوچھا پالنے والے سر پر تاج کیسا ہے؟ کہ یہ تاج نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ کہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ کہ ہار نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ کانوں کے بندے؟ فرمایا یہ بندے نہیں ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے وہ ترازو ہی نہیں بنی جو عظمت سیدہ کو تول سکے، جس کے زیور امامت اور رسالت سے بنتے ہوں، اس کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ کہ ان کا تاج خاتم النبیین ہے، ان کا ہار امیر المومنین ہے، ان کے کان کے گوشوارے حسن و حسین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں اس واقعے میں عجیب بات یہ ہے کہ آدم نے خدا سمجھا اور اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا۔ بی بی سیدہ کو خدا سمجھا وہ اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا۔ کیا سنایا؟ نہ لباس جنت واپس لیا، نہ مکان جنت واپس لیا، نہ جنت سے زمین پر بھیجا، خدا سمجھاؤ سمجھا کے چھوڑ دیا۔ اور یہی آدم ایک دن اہل بیت کے پیڑ کا ایک پھل کھا گئے تو اللہ نے پھل کھانے کا پھل یہ دکھایا کہ آدم کو جنت سے زمین پر پہنچوایا۔ میں کہوں گا پالنے والے خدا سمجھا کے چھوڑ دیا، ان کے پیڑ کا پھل کھایا، جنت سے نکال دیا۔ کہ آدم کے ذریعے آدمیوں کو وارننگ دی ہے کہ انہیں خدا سمجھنے والے کو سمجھایا جائے گا، ان کا حق کھانے والے کا نہیں سمجھا۔ اللہم صل علی محمد۔ تو عزیزان گرامی بس تمام ہو رہی ہے گفتگو۔ تو یہ رشتے جناب آدم کے بعد چلے ہیں اور نور اہل بیت آدم سے پہلے، تو جو آدم کے بعد ہوں گے وہ رشتوں کے محتاج ہوں گے، وہ رشتوں کی وجہ سے محترم ہوں گے۔ لیکن جو آدم سے پہلے ہیں وہ رشتوں کی وجہ سے نہیں ہیں، جتنے محترم رشتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے محترم ہیں۔ رشتوں کی پاکیزگی محمد و آل محمد کی محبت کی وجہ سے سب سے پہلا رشتہ بنا تھا آدم و حوا کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ کیسے بنا تھا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے کہا آدم میں حوا کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تو مہر کیا دو گے؟ کہ پالنے والے مہر کیا دوں؟ کہ اگر مہر ادا کرنا ہے تو 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دو۔ مہر دینا ہے تو 20 مرتبہ ان پر صلوات پڑھ دو۔ ان پر صلوات آدم کا مہر بنا۔ اور شرعی مسئلہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں، نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں۔ ارے اب تو صلوات کی اہمیت سمجھیے، صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، حلال زادہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جناب آدم اور حوا کا پہلا رشتہ تھا میاں بیوی کا رشتہ۔ سب سے پہلا رشتہ دنیا کا میاں بیوی کا رشتہ ہے، نہ باپ بیٹے کا نہ ماں باپ کا، پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ کاہے سے بنا تھا؟ ان پر صلوات سے۔ بس 1 منٹ اور تمام ہو رہی ہے تقریر۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ بنا نکاح سے، اور اس کا مہر قرار پایا محمد و آل محمد پر صلوات۔
ایک مرد کا ایک عورت سے رشتہ، میاں کا بیوی سے رشتہ، شوہر کا زوجہ سے رشتہ بنتا ہے نکاح سے، تو ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ جو نکاح سے بنتا ہے، اور ایک رشتہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کا رشتہ، مخلوق و خالق کا رشتہ، مسجود و ساجد کا رشتہ، معبود و عابد کا رشتہ۔ یہ کاہے سے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے نماز سے۔ نماز سے اللہ اور بندے کا رشتہ بنتا ہے، ورنہ کہاں واجب الوجود، کہاں ممکن الوجود، کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں ساجد، کہاں مسجود، کہاں عابد، کہاں معبود، کہاں واجب، کہاں ممکن۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ رشتہ کاہے سے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے نماز سے۔ نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ بھائی مرد و عورت کا، بندے اور بندے کا رشتہ بنتا ہے نکاح سے، اور بندے اور اللہ کا رشتہ بنتا ہے نماز سے۔ نکاح نہ ہو تو بندے کا بندے سے رشتہ نہ ہو، نماز نہ ہو تو بندے کا اللہ سے رشتہ نہ ہو۔ اب یہ رشتوں کی وجہ سے ہیں یا رشتے ان کے صدقے میں ہیں؟ خود دیکھ لیجئے، نہ نکاح بغیر صلوات کے ہے، نہ نماز بغیر صلوات۔ رشتے ان کی وجہ سے ہیں۔ اور وہ جن بیوی کا یہ جشن ہے، وہ بیوی جس کے سلسلے میں محفل ہے، وہ بیوی جس کی مبارکباد آپ امامین کاظمین کو دینے آئے ہیں، وہ بیوی جس کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے شعراء ہیں، اس بیوی کا تو وہ مرتبہ ہے کہ سب سے محترم رشتے اسی کے ذریعے پہچنوائے گئے۔ یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، پالنے والے بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا بنیہا۔ پالنے والے تجھے بی بی فاطمہ کے بابا کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے بچوں کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ کے عباس کا واسطہ۔ اس محفل کو منزل کمال تک پہنچا تمام منتظمین اور تمام اراکین جشن جناب زہرا کے اس خلوص کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ تمام مومنین جو دام درہم سخنے اس جشن میں شریک ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ شعراء جس بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی اس سعی و اس کوشش کو قبول فرما۔ اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وارث زہرا کے ساتھ انتقام خون حسین میں شریک ہوں۔ جناب سیدہ کے قاتلوں سے جب انتقام لیا جائے تو اس فہرست میں جو ان کے قاتلوں سے انتقام لے، ہمارا نام بھی شامل کر دینا پالنے والا۔